اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے والوں کی خدمت میں مجھ ناچیز کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے محمد رسول اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون نے آپ کو دیکھا اور آپ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کو سلام کرنے لگی کہ چچا جان السلام علیکم۔ تو حضرت جبرائیل مسکرائے، وعلیکم السلام کہا اور کہنے لگے حضرت جناب سیدہ سے کہ جناب سیدہ میں آپ کے بابا جان سے بڑا ہوں۔ اتنے میں ہی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کہنے لگے بھئی چچا بھتیجی کی کیا بات چل رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل پھر مسکرائے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون تو چچا کہہ ہی رہی تھی، مجھے چھوٹا سمجھ رہی تھی اپنے بابا جان سے، اب حضور بھی مجھے چچا بتا رہے ہیں ان کا۔ خیر آپس میں ان دونوں کی سلام دعا ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ مجھے اپنی عمر بتائیے۔ تو پیارے محمد رسول اللہ مسکرائے اور کہنے لگے جبرائیل پہلے تم اپنی عمر بتاؤ، یعنی آپ اپنی عمر بتائیے پہلے مجھے۔ تو آپ کہنے لگے میری عمر کا اندازہ کیجئے شاہ والا، 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے تارا، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ تارا۔ اب کتنی عمر ہو گئی آپ کی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو پیارے محمد رسول اللہ مسکرائے اور کہنے لگے، آپ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری عمر جبرائیل جان سکو گے، اگر وہ تارا دیکھا تو پہچان سکو گے۔ آپ نے کہا اے پیارے اللہ کے حبیب میں نے اس تارے کو بہت قریب سے دیکھا، میں اس کو ضرور اور بالکل پہچان لوں گا۔ تو اب سنیے، اٹھایا ہے آپ نے جب دستہ مختار کو، دکھایا اس مرد ہوشیار کو، تو آپ کی جبی پر وہی تارا لگ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبی پر وہی تارا لگ رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے، کہا بے شک اے اللہ کے حبیب یہ وہی تارا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس میں 4 چیزیں نہیں ہیں۔ کہا سر کا تاج نہیں ہے، گلے کا ہار نہیں ہے، اور دونوں کانوں کے کنڈل نہیں ہیں۔ تو پیارے محمد رسول اللہ نے کہا یہ 4 چیزیں میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں دے دیں۔ کہا سر کا تاج جو ہیں وہ علی ہیں، دیکھیے میرے علی کی شان، میرے علی کا رتبہ۔ سر کا تاج جو ہیں وہ علی ہیں، گلے کا ہار جو ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون ہیں میری بیٹی، کانوں کے کنڈل سیدنا امام حسن حسین ہیں۔ تو جب ہی اس لیے نعت پڑھتے ہیں، آپ سب نے بھی نعت سنی ہوگی کہ کیا شان ہے آقا محمد کی، جبرائیل بھی حیران ہیں، میرے نبی کا رتبہ رب جانے، میرے نبی کا رتبہ رب جانے۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے بابا جان سے کہنے لگی بابا جان آپ ایک بات بتائیے، میں نے جب آپ کو دیکھا ہے تو آپ حضرت علی حیدر مشکل کشا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو تکتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آخر کو ایسی کیا بات ہے، کیا ہے راز، یہ سب یہ ایسا کون سا راز ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹی عائشہ میں نے حضور کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، میرے علی کا رتبہ۔
اب سنیے میرے علی مشکل کشا کی شان، آپ کی بہادری۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ منافقوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیے پیارے محمد رسول اللہ کے، طرح طرح سے پریشان کرتے تھے میرے پیارے رسول اللہ کو، طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی حیدر مشکل کشا کو پتہ چلا کہ پریشان کرتے ہیں، تو حضرت علی حیدر مشکل کشا بھی بچے ہی تھے، تو علی مشکل کشا نے انہیں جا کے توڑے پھوڑے، انہیں کوٹ کاٹ دیے جب اچھی طرح سے خوب، تو منافقوں نے خود ہی اپنے بچوں کو روک دیے، اور منافق شکایت لے کر کے آئے کہ حضور یہ کہا کہ اے محمد دیکھو علی نے ہمارے بچوں کو مارا، آپ علی کو سمجھاؤ۔ تو آپ نے کہا ہاں میں سمجھاؤں گا، اور بھائی علی بھی بچے ہی ہیں۔ تو منافقوں نے اللہ کا شکر ہے خود ہی بچوں کو روک دیے کہ علی پھر ماریں گے۔ تو یہ میرے علی کا جذبہ دیکھیے۔ اب سنیے ان کی اور بات۔ اس واقعے کی بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں وہ گواہ ہیں۔ آپ کہتی ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول پاک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کمبل اوڑھے ہوئے، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون آئیں، آپ نے انہیں کمبل میں چھپا لیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن حسین آئے، انہیں بھی آپ نے کمبل میں چھپا لیا، انہیں تینوں کو چھپا لیا۔ تو حضرت علی حیدر مشکل کشا آئے، انہیں بھی آپ نے کمبل میں چھپا لیا، اور آپ نے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے یا اللہ وہ تیرا دشمن ہے۔ پھر کہا یا اللہ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا دوست ہے یا اللہ وہ تیرا دوست ہے۔ یعنی جو علی مشکل کشا سیدنا امام حسن حسین کا دوست ہے وہ رسول اللہ کا دوست ہے، اور جو رسول اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بہت صحابہ تھے، تو پیارے محمد رسول اللہ نے مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، انا مدینہ بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پھر آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مولا کے معنی ہیں یعنی دوست کے، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میرے علی کا رتبہ۔ اب میں واقعہ انشاءاللہ آپ کو بہت سناؤں گا۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے، جنگ احد کا واقعہ یہ کہ جب جنگ احد کی تیاری ہوئی اور جنگ احد کی جنگ شروع ہونے والی تھی، تو پیارے محمد رسول اللہ نے تاکید کری صحابہ کو کہ آپ پہاڑی پر سے اترنا مت، اس بات کا دھیان رکھنا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں اتریں گے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو وہاں یہ شور برپا ہو گیا کہ بھئی مسلمانوں کی جیت ہو گئی، کسی شہرت ہو گئی وہاں پر کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اب وہ اس چکر میں وہ لوگ پہاڑی پہ سے اتر گئے، تو وہاں پہاڑی پر خالد بن ولید، تو آپ جب تک ایمان نہ لائے تھے خالد بن ولید، تو ایک مطلب خدا تمہارا بھلا کرے، ایک فوج کی ٹکڑی لے کر کے خوب بڑی وہ پہاڑی پر چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو مسلمانوں کی جیت بھی ہار میں تبدیل ہو گئی، اور وہاں پھر یہ ہو گیا سارے میں کہ بھئی پیارے محمد رسول اللہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں پر ایک حشر برپا ہو گیا کہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو بھیا وہاں یہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا کہ بھئی حضور، سب میں شہرت ہو گئی کہ بھئی حضور شہید ہو گئے ہیں۔ تو پیارے علی حیدر مشکل کشا نے بھی سنا، علی کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر علی نے سوچا ہو سکتا ہے بھئی اللہ نے ناراض ہو کر کے یہ لوگ ستا رہے ہیں، اپنے پاس بلا لیے ہوں رسول اللہ کو، لیکن شہید تو وہ نہیں ہوئے۔ خیر کل ملا کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیارے محمد رسول اللہ کو دشمنوں نے گھیر لیے پوری طرح سے۔ پیارے محمد رسول اللہ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے آپ کے۔ جب 2 دانت بھی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دریا کو جوش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ پر وحی کی حالت ہو گئی پیارے محمد رسول اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محمد تم کہو تو میں جناتوں کی فوج بھیجوں تمہاری مدد کے لیے،
कहो तो फरिश्तों की फौज भेजूं। तो मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, सुनिए मेरे अली की शान। कहा अल्लाह ताला तू अली को भेज दे। तो आप पर नादे अली जब ही उतरी थी, ये जंग ओहद में। तो नादे अली उतरी थी। मैं नादे अली आपको थोड़ी सी सुना रहा हूं, फिर बाकी उसका तर्जुमा बता रहा हूं। यानी नादे अलीयम, ए मोहम्मद पुकारो अली को, नादे अलीयम मजहरिल अजायबे, आप अजीब गरीब चीज़ों के जाहिर कर देने वाले हैं अली। मजहरिल अजायबे तजिद हो ओनल लाकफिन, यानी अजीब गरीब चीज़ों के जाहिर कर देने वाले हैं अली, और हर तरह का गम, हर तरह का वहम मिटा देते हैं अली। मैं नादेली का तर्जुमा बता रहा हूँ, मैं पूरी नादेली भी पढ़ के नहीं सुना रहा आपको मैं। तो कहने का मतलब यह है, जब अली को आवाज़ दी आपने, तो अली वहीं से आवाज़ सुन करके जहां भी आप थे अली, और आप अली आए हैं और दुश्मनों को आपने तहस नहस कर दिया, काटते हुए टुकड़े करते हुए दुश्मनों के, जो दुश्मन सामने पड़ा उसके हर एक के टुकड़े कर दिए। सिर्फ वो इंसान बचा वहां, ऐसा दुश्मन वो जो बच के भाग गया वहां से मैदान जंग को छोड़कर, वरना जो अली के सामने आया अली ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो भाई मेरे अली की शान ये है। फिर एक बार का वाकया ये है, ये वाकया मदीने का है, जब मक्के से आप तशरीफ ला चुके थे, मदीने में रह रहे थे। अब देवत जिसमें 100 घोड़ों की बराबर ताकत थी, इंसान को तो ऐसे पकड़ कर वो चीर देता था, इतनी ताकत थी उसमें। तो अब देवत ने ऐलान करा कि इस मदीने में कोई मुझसे लड़ने वाला है किसी में ताकत जो मुझसे लड़ सके। भाई कहने का मतलब यह, उसने इतनी तक की बात कही कि यहाँ कोई मर्द है। तो अली शेर खुदा खड़े हुए, मेरे प्यारे अली हैदर मुश्किल कुशा, और आपने अब देवत को भी हराया। ये वाकया वो है जो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा था कि जो अली की फतेह की खबर सुनागा वो जन्नती है, तो आपने उसको भी हराया। खैर अब सुनिए, दरे खैबर की जंग को कई दिन हो गए थे, तो दरे खैबर फतेह होने को राजी नहीं था। दरे खैबर की जो जंग है, दरे खैबर जो है वो एक गेट का नाम था, दरे खैबर, यानी वो एक बहुत बड़ा गेट था कई क्विंटल का। तो प्यारे हजरत अली हैदर मुश्किल कुशा सहाबा के लिए अपने आटा गूंद रहे थे। तो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अली जाओ और जंग लड़ो, और सुबह को मुलाकात होगी। आपने प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली जाओ फतेह करो और सुबह को मुलाकात होगी। तो भैया ऐसा ही हुआ, अली बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि हुजूर ने तो कह दिया सुबह को मुलाकात होगी। आप बेफिक्र होकर लड़े, और ऐसा लड़े कि दरे खैबर को फतेह कर लिया। वो दरे खैबर जो कई हजार किलो का, यानी कई क्विंटल का ज़मीन में गढ़ा हुआ, देखिए ज़मीन में अगर आप इतनी सी भी चीज़ गाड़ देंगे तो उसकी डबल ताकत हो जाती है, हज़ारों गुना मतलब बढ़ चढ़ करके उसमें ताकत हो जाती है। तो देखिए अली को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी, फतेह जो दी अली को दी मेरे पाक परवरदिगार आलम ने। तो उस दरे खैबर को जो हज़ारों क्विंटल का था, यानी ऐसे उखाड़कर 20 फीट दूर फेंक दिया अली हैदर मुश्किल कुशा ने। यह है मेरे अली की शान। तो जब ही प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको अल्लाह के शेर का खिताब दिया, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को। खैर मुझे आज हज़रत अली हैदर मुश्किल कुशा के बारे में ही बताना था। भाई मुझसे बताने में कोई गलती हुई हो या भूल चूक हुई हो किसी तरह की, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं नाचीज़ एक बार आपको अपनी पहचान बता दूँ। मेरे क़िबला व काबा मेरे वालिद साहब अब्दुल रऊफ़ सज्जाद नशीन हैं, और बाबा जान का मैं सबसे छोटा बेटा खलीफा हारून हूँ। और मैं नाचीज़ अपना नंबर भी आपको बता दूँ, मेरा नंबर है 88 82 66 70 63। किसी तरह की मुझसे कोई शिकायत हो या भैया कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।